آپ بہت کیا کہتے شکریہ ہیں کہ نجیم صاحب۔ پاکستان کا مڈل ایسٹ کے اندر رول اور نیا گلوبل جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا حکمت عملی ہماری ہونی چاہیے کہ پاکستان کا مفاد وہ سر فہرست رہے؟ نہیں دیکھیے، میں عرض کر لوں نجیم صاحب، یہ جو گلوبلائزیشن کی بات ہم کرتے ہیں، یہ گلوبلائزیشن کا مطلب ہے امریکنائزیشن، یعنی پوری دنیا میں یا پوری دنیا کی سیاست پر، پوری دنیا کی حکومت پر، پوری دنیا کی وسائل پر امریکہ کا تسلط تسلیم کرنا، ان کی پالیسیوں کو پوری دنیا پر تھوپنا۔ اس امریکنائزیشن کو دنیا نے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کے اس کو گلوبلائزیشن کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ امریکنائزیشن ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، جمعیت علماء اسلام چاہتی ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہو، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی۔ اور چین کے ساتھ پہلے سے ہمارے گہرا تعلق ہے، ایک محبت ہے دوسروں کے درمیان، ایک دوستی ہے جو شہد سے میٹھی ہے، اور ایک زمانہ روس کے ساتھ ہمارا تصادم اور ٹکراؤ تھا 80 کی دہائی کے بعد۔ ابھی ہم دن بدن قریب ہوتے رہے۔ ابھی امریکہ کے ساتھ ہم 2-3 مہینے 4 مہینے خاص کر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو معرکہ ہوا مئی میں، اس کے بعد، لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا امریکہ کا بیان یہ تھا کہ ہم اس معاملے میں غیر جانبدار ہیں۔ لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ پاکستان کا پلڑا بھاری ہے تو انہوں نے ثالث کا کردار ادا کیا، لیکن اندر سے سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کون ممالک تھے، یا تو چین تھا، یا ترکی تھا، یا آذربائیجان تھا، دیگر آپ کے ساتھ امریکہ نہیں تھا۔ جو مثالیں ولید بھائی نے دی، 65 کا مثال دیا، 71 کا مثال دیا، بڑبیر کا مثال دیا، مشرف سامنے رکھے، جنرل ضیاء کو سامنے رکھے، ان تمام اس 78 سال میں امریکہ کے ساتھ ہم قریب بھی رہے اور ہمارے اور ان کے درمیان دوری بھی رہی، لیکن قربت اس وقت رہی جب ان کے مفادات ہم سے اور ہمارے خطے سے وابستہ تھے۔ 80 کی دہائی میں کیا مفادات تھے وہ آپ کے سامنے، اور پھر 9/11 کے بعد کیا مفادات تھے وہ آپ کے سامنے، 70 کی دہائی میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا وہ آپ کے سامنے۔ لہٰذا آج بھی اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ یکدم اتنی محبتیں، اتنی قربتیں، اتنی انتہا اور لامحدود پیار جو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک خطرناک صورتحال دکھائی دے رہا ہے۔ کیا امریکہ بغیر مفادات کے آپ کو سینے سے لگاتے ہیں؟ بالکل نہیں لگاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں حسنی مبارک ان کے منظور نظر تھا، ایک زمانے میں شاعران بھی ان کے منظور نظر تھا، ایک زمانے میں عراق بھی ان کے منظور نظر تھا، کس کس کا نام میں لے لوں، لیکن آج وہ کہاں ہے، کدھر ہے وہ، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو لہٰذا ہم نے پونک کے قدم رکھنا ہے، یا قوم کو بتا دیں کہ اصل ماجرا کیا ہے، کیا مفادات وابستہ ہے امریکہ کے پاکستان کے ساتھ۔ ماضی تو ہمیں یہ بتا رہا ہے، لیکن جتنے بھی ہماری میٹنگیں ہوئی، جیسے مجھ سے پہلے خرم دستگیر صاحب نے بات کی، 1 to 1 میٹنگ، پھر ٹرائیکا کی میٹنگ، پھر فلانا، یہ پرسوں جو گئے تھے، آپ بتا دیں کہ پوری پارلیمنٹ ناواقف ہے، اندھیرے میں ہے، پوری قوم اندھیرے میں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اتنی قربتوں کے پیچھے اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ قوم کو آگاہ کرنا ہوگا، آنکھیں بند کر کے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قوم میرے پشت پر ہے، اس طرح قوم آپ کے پشت پر نہیں ہے، کیونکہ 78 سال ہمیں وہ سبق سکھایا گیا ہے کہ امریکہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہوا ہے، نہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے۔ آج ایک مہینے میں 78 سال کی سبق آپ کیسے چاہتے ہیں کہ وہ قوم بھول جائے؟ یہ سبق وہ نہیں بھولے گی، لہذا قوم کو آگاہ کرنا چاہیے۔ تجربات تو ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمیشہ امریکہ نے اپنے مفادات ہم سے حاصل کی ہے، پھر مار کٹائی بھی ہماری ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم اتنا ہی کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاکستان میں اگر معدنیات کی بات ہے، مائنز اور منرلز کی بات ہے، اور یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کیا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو جو وہاں میدان جنگ بن چکے ہیں، عوام کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ کیا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا، جس کو ہم 47 فارم کا پارلیمنٹ کہتے ہیں؟ نہیں لیا گیا ہے۔ تو فیصلے پھر کہاں ہوتے ہیں
اور کون کرتے ہیں؟ تو یہ تمام سوالات ہیں، ان اس پہ سوالات کا ایک بریک جواب لے آپ لیں۔ کو دینا پڑتا ہے۔